السماء ورفعت بصري فإذا الملك الذي جاء لي ذكرى جالس على كرسي بين السماء والأرض ورعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن مرتاد عن الزهري وقال يونس ومعمر بن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سند کے سلسلے میں جو گفتگو ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھ لیجئے، اور جو نوٹ کرنا ہو نوٹ بھی کر لیجئے، اس کے بعد حدیث شریف سمجھتے ہیں۔ قال ابن شہاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال۔ یہ ایک سند یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اب اس سند کو ہم پچھلی سند کے ساتھ ملاؤ، پچھلی روایت کی سند۔ پچھلی روایت کی سند کیا تھی؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ۔ دیکھا پچھلے سبق اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے یحییٰ ابن بکیر، ان کے استاد تھے امام لیث، ان کے استاد تھے حضرت عقیل، اور ان کے استاد تھے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے حضرت عروہ ابن زبیر، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتی ہے۔ یہ ہو گئی پچھلی سند۔ اب یہ سند کیا ہے؟ قال ابن شہاب، کیا مطلب اس کا؟ وہاں سے جوڑو، شروع سند وہیں سے جوڑو۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، جوڑا۔ اب آگے کا واسطہ یہاں بدل جائے گا، آگے کے راوی یہاں آگے بدل جائیں گے۔ وہاں ابن شہاب کے بعد کون ہے؟ عروہ ابن زبیر۔ یہاں آگے کون ہے؟ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنصَارِيِّ قَالَ۔ دیکھ رہے ہو بات کو؟ تو امام بخاری سے لے کر امام ابن شہاب تک دونوں سند کے اندر راوی یکساں ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام ابن شہاب تک دونوں سند میں ابتدائی روات کیسے ہیں؟ یکساں۔ تبدیلی کہاں سے ہوگی؟ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ پیچھے والی روایت میں امام ابن شہاب کے بعد حضرت عروہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ، اور اس روایت کے اندر ابن شہاب کے بعد ہیں ابو سلمہ اور حضرت جابر ابن عبداللہ۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کے درمیان میں؟ اچھی طرح ذہن میں آیا؟ اب آگے کی بات دیکھو۔ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پچھلی سند میں دو واسطے ہیں، عروہ ابن زبیر اور حضرت عائشہ، دو ہی واسطے ہیں۔ یہاں کتنے ہیں؟ ابو سلمہ ایک، جابر ابن عبداللہ دو، یہاں بھی دو ہی، بالکل یکساں ہے معاملہ سند کے اندر۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ تو یہ پہلی چیز اچھی طرح ذہن کے اندر رکھو کہ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام ابن شہاب تک حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4، یہ دونوں کی سند یکساں ہے۔ فرق ہوتا ہے امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد۔
یہاں عروہ ابن زبیر اور ام المومنین عائشہ ہے، وہاں پر حضرت ابو عبد الرحمن ہیں اور ابو سلمہ ہیں اور جابر ابن عبداللہ ہے. یہ فرق ہوا ہے. آپ کو بتلایا تھا کل، راجح قول کے مطابق یہ تحویل ہے، تعلیق نہیں ہے. راجح قول کے مطابق یہ تحویل ہے، تعلیق نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ امام ابن شہاب کے اوپر جا کر کے سند بدل رہی ہے. امام ابن شہاب کے اوپر جا کر کے سند کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو قول ابن شہاب کہہ کر کے یہاں پر سند بدل کر کے ایک دوسرا مضمون بتلانا ہے. سند بدل کر کے ایک دوسرا مضمون بدلانا ہے. اور اس سے پہلے والی جو بات ہے سند کی، وہ دونوں جگہ یکساں ہے. اتنی بات ذہن نشین ہو گئی کہ امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دونوں سند کے اندر روات یکساں ہیں. امام ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد روات دونوں سند کے اندر بدل رہے ہیں اور تحویل ہو رہی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحویل کر کے ایک دوسرا مضمون حدیث شریف سے ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں. ایک بات طے شدہ ہو گئی، اتنی ذہن نشین ہوئی. اب دوسری بات لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قال ابن شہاب کہہ کر کے کوئی سند حذف نہیں کی ہے. قال ابن شہاب کہہ کر کے کوئی سند حذف نہیں کی ہے. یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ امام ابن شہاب زہری تو امام بخاری کے استاد تھوڑے ہی ہے، وہ تو استادوں کے استاد میں ان کا تو نمبر آتا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر 4 پر ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں قال ابن شہاب، تو شک پیدا ہوتا ہے نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول سند اڑا دی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سوال کہ یہاں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں قال ابن شہاب، تو شک کیا پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کا ابتدائی حصہ کیا کر دیا؟ اڑا دیا، حذف کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. سند کا کوئی حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کیا نہیں ہے، بلکہ سند کا ابتدائی حصہ تحویل ہو رہی ہے کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عن ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال. سمجھ میں آ گئی بات اچھی طرح؟ تو قال ابن شہاب کہہ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی سند حذف کی نہیں ہے، بلکہ سند اول میں کیا ہے؟ تحویل کی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب حدیث شریف سمجھو. اس حدیث شریف کا عنوان کیا، کس مقصد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث یہاں پر لا رہے ہیں؟ فترت وحی کے بعد جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ آغاز کس طریقے سے ہوا، اس بات کو بتلانے کے لیے یہ روایت یہاں پر لائے ہیں. فترت وحی کے بعد جب وحی کا آغاز ہوا تو یہ آغاز کس طریقے سے ہوا، اس بات کو بتلانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں. اور یہی چیز ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی ہو گئی، اس لیے کہ ترجمۃ الباب کے اندر بدء الوحی کی بات ہے، اور سابقہ روایت تو صریح ہے بدء الوحی کے باب میں 3 نمبر کی روایت، اس کا تو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے. یہاں کیا بتلانا ہے کہ فترت وحی کے بعد وحی کی شروعات کس طریقے سے ہوئی، وہ بھی ایک طرح کا بدء ہو گیا، وہ بھی ایک طرح کی شروعات ہوئی. یہ ترجمۃ الباب سے مناسبت ہو گئی کہ فترت وحی کے بعد وحی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، اس بات کو یہ روایت لا کر کے بتلا رہے ہیں.
حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو يحدث عن فترة الوحی، اور وہ بیان فرما رہے ہیں وحی کے وقفے کے متعلق. وہ بیان فرما رہے ہیں وحی کے وقفے، یعنی وحی جو رک گئی تھی، وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا تھا، اس کے بارے میں وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. اب یہ فترۃ الوحی کے لفظ کو سابقہ روایت کے آخری لفظ سے ملاؤ. حدیث نمبر 3 کا آخری لفظ کیا تھا؟ وَفَتَرَ الْوَحْيُ، اور وحی کا نزول منقطع ہو گیا. اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یحدث عن فترۃ الوحی. معلوم ہوا کہ جو سابقہ روایت کا مضمون جہاں جا کے رکا تھا، وہیں سے آگے والی بات کو یہاں ذکر کرنا ہے. سابقہ روایت کے اندر جو مضمون تھا اور وہ مضمون جس جگہ جا کر کے رکا تھا، وہیں سے بات کو آگے چلانی ہے. وہاں آخر میں کیا فرمایا کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئی. حضرت ورقہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا. پہلی 5 آیتیں نازل ہو گئی، وحی کا نزول منقطع ہو گیا. عارضی مدت کے لیے وحی کا نزول موقوف ہو گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ کیا بیان فرما رہے کہ وہ جو وحی کا سلسلہ عارضی مدت کے لیے منقطع ہو گیا تھا، وہ انقطاع کب ختم ہوا اور وحی پھر کب آگے چلی. وہ انقطاع کب ختم ہوا اور وحی کب آگے چلی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پھر سے سمجھو. سابقہ حدیث نمبر 3 میں آخری بات کیا فرمائی؟ فتر الوحی. پہلی 5 آیتوں کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول منقطع ہو گیا عارضی مدت کے واسطے. پھر دوبارہ وحی شروع ہوئی اور چلتی رہی وفات تک. تو بعد والی حدیث نمبر 4 میں یہ بتلانا ہے کہ وہ جو اول وحی کے بعد وحی کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا، وہ انقطاع کب ختم ہوا، کب وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا، اور کس طریقے سے وحی کا نزول دوبارہ شروع ہوا. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4 سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وحی اول جو نازل ہوئی، اس کے بعد عارضی مدت کے لیے وحی کا انقطاع رہا، اور اس کے بعد وحی کا نزول ایسا شروع ہوا کہ حیات مطہرہ کے آخری ایام تک جاری رہا. سمجھ میں آ گیا مضمون؟ جیسے اس کی ایک مثال سمجھو. میں آپ کو کوئی واقعہ سنانا شروع کروں کہ بھائی ہمارا مدرسہ کس طریقے سے جاری ہوا، شروع ہوا. تو میں نے ایک عرصے تک واقعہ بیان کیا آپ کو. پھر مدرسہ بن رہا تھا، سلیب سب ہو گئے، پھر اچانک تعمیری کام رک گیا تھا کسی وجہ سے. مالیات ختم ہو گئے، یا یہ کہ حکومت کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی مدرسے کی تعمیر رک گئی تھی. 6 مہینے رکی رہی تعمیر. اس کے بعد پھر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایسا شروع ہوا کہ تعمیر مکمل ہوئی، مدرسہ چالو ہوا، چلتا ہی رہا. اب بیچ میں جو انقطاع رہا عارضی مدت کے لیے تعمیری سلسلے کا، وہ کہا جائے گا فترت تعمیر. تو حدیث نمبر 3 میں وحی کا آغاز بتلایا، 5 آیتوں کا نزول، پھر ایک عارضی مدت کے لیے وحی کا انقطاع ہوا، پھر وحی دوبارہ جاری ہو گئی، اور ایسی جاری ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری ایام تک جاری ہی جاری رہی. گویا دونوں حدیث مل کر کے بات پوری ہو رہی ہے. نظر آ رہا ہے کہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں،
حدیث 3 الگ ہے، حدیث 4 الگ ہے، لیکن دونوں کو ملاوے تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ واقعہ پورا ایک ہی چل رہا ہے، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، پھر وحی بیچ میں کیسے رکی، پھر وحی کیسے جاری ہوئی اور کب تک وحی چلتی رہی۔ سمجھ میں آ گئی اب بات پوری؟ تو حدیث نمبر 3 کے آخر میں وہ فطر الوحی جو مضمون تھا، تو یحدث عن فترۃ الوحی، یہاں وہ فتر ختم ہو کر کے کیسے اثر نو وحی کا آغاز ہوا، اس کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے حضرات محدثین کے درمیان میں کہ فترۃ الوحی کا عرصہ کتنا؟ پہلا قول 2.5 سال تک وحی منقطع رہی، 2.5 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع رہا، پہلا قول۔ دوسرا قول 3 سال تک وحی منقطع رہی، تیسرا قول 2 سال تک وحی منقطع رہی، اور ایک چوتھا قول بعض حضرات صرف 6 مہینے وحی کے انقطاع کے قائل ہیں۔ یہ الگ الگ اقوال ہو گئے کہ فترت وحی 2.5 سال، 3 سال، تقریباً 2 سال یا 6 مہینے تک وحی منقطع رہی۔ حکمت کیا؟ وحی کے انقطاع کا سلسلہ کیوں رہا، کیوں وحی منقطع ہوئی؟ نمبر 1، حضرت جبرائیل امین کے اچانک آنے سے جو ڈر پیدا ہو گیا تھا، وہ ڈر دور کرنا مقصود تھا۔ پچھلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال فرمایا تھا؟ لقد خشیت علی نفسی، وہ جو ڈر ہو گیا تھا اس ڈر کو دور کرنے کے لیے وحی کا سلسلہ عارضی مدت کے لیے منقطع کر دیا گیا۔ نمبر 2، دوسری حکمت سمجھو، شوق اور رغبت کو بڑھانے کے لیے وحی کا سلسلہ عارضی مدت کے لیے منقطع کیا گیا، شوق اور رغبت کو بڑھانے کے واسطے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کی رغبت کی مسلسل ملتی رہے تو رغبت میں کمی آ جاتی ہے، لیکن وہ چیز بیچ میں وقفے سے ملے تو رغبت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا زرغبن تستد رغبن۔ اب وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت شوق کی چیز، نہایت رغبت کی چیز، تو اول وحی کے نزول کے بعد ایک عارضی مدت کے لیے وحی کو بیچ میں روک دیا گیا تاکہ وہ جو شوق تھا وحی کا، رغبت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہو جاوے، بڑھ جاوے، اس کے واسطے۔ اور اس کے اوپر یہ بات روایتوں میں آتی ہے، یہ جو فترت وحی کا زمانہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وحی کے انتظار میں آپ کو اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ آپ نے کتنی مرتبہ ارادہ فرمایا کہ میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں، وہاں سے اپنے آپ کو میں گرا دوں، گرا کر کے میں خودکشی کر لوں۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک کامل ترین انسان خودکشی کی بات کرے، یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ وحی کے اندر آپ کو کتنا شوق ہوگا اور کتنی رغبت ہوگی کہ میں وحی کے انتظار میں اتنا بے چین رہتا تھا کہ میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں اور اپنے آپ کو گرا کر کے انتقال میرا ہو جاوے۔ یہ ہے شوق اور رغبت کو بڑھانا، یہ حکمت ہے فترت وحی کی۔ تیسری حکمت سمجھو، جتنی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نازل ہوئی، اس میں اچھی طریقے سے غور اور تدبر کر سکے۔ اول وحی کے اندر جتنی مقدار نازل ہوئی تھی
اس مقدار میں اچھی طریقے سے غور کر سکے، اس لیے وحی کا سلسلہ عارضی طور پر روکا گیا کہ بھائی پہلی مرتبہ وحی آ رہی ہے، اول سبق ہے، اسی لیے اول سبق پڑھانے کے بعد ذرا غور کرنے کا موقع دیا جاوے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں بھی یہی ترتیب ہے، شروع سال میں سبق تھوڑا دھیرے 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 چلتا ہے، ایک ایک بات دوہرا کے دو تین مرتبہ سمجھائی جاتی ہے، اور سارے اقوال بھی سنائے جاتے ہیں تاکہ اچھی طرح اس میں غور کیا جا سکے۔ پھر ششمائی کے بعد کا زمانہ آئے گا تو اسپیڈ بڑھے گی، اور رجب کا چاند نظر آئے گا تو اور زیادہ پھر اسپیڈ بڑھے گی۔ تو یہ ایک طبیعی چیز ہے کہ فطرت کیوں ہوئی، تو کہ اول مرتبہ جب وحی کا نزول ہوا تو یہ جو اول سبق ہے تو اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے غور کر سکے، اس لیے یہ فطرت وحی کا معاملہ ہوا۔ یہ 3 حکمت شرائع حدیث نے یہاں پر لکھی ہے فطرت وحی کے سلسلے میں۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو فطرت کی مدت میں 4 اقوال بتائے گئے تو اس میں وحی کا نزول بند تھا، لیکن حضرت جبرائیل امین کی زیارت تو ہوا کرتی تھی، اگرچہ وحی کا نزول بند تھا، جبرائیل کا دیدار ہو جایا کرتا تھا اور جبرائیل امین آ جاتے تھے۔ فقال فی حدیثہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت وحی کیسے بند ہوئی اس بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہی میں ہی ضمیر کا مرجع جو آگے بات آ رہی ہے وہ، اور قال کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فطرت وحی کے بعد وحی کس طریقے سے شروع ہوئی وہ قصہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں چل رہا تھا، یہ فطرت کے زمانے کی بات ہے، فطرت کے زمانے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ غار ہیرا سے نکل کر کے گھر کی طرف چل رہے تھے۔ چلنے کا مطلب غار ہیرا سے نکل کر کے مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ محلہ اجیاد تھا، اذ سمعت صوتا من السماء، اور میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، آسمان سے میں نے ایک آواز سنی۔ فرفعت بصری، آواز سن کر کے میں نے آسمان کی طرف میری نگاہوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف میری نگاہوں کو اٹھایا۔ یہاں روایت میں اختصار ہے، دوسری جگہ روایت میں تفصیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے نکل کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز سنی، آپ محلہ اجیاد میں تھے، تو آواز سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ عامتاً ایسی آواز جب اچانک سنائی دیتی ہے، آدمی کبھی دائیں جانب دیکھتا ہے، کبھی بائیں جانب دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا شروع کیا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو اخیر میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا کے اندر آیا، غار ہیرا میں آیا تھا، یعنی جبرائیل امین۔ تو میں اچانک یہ دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا، جالسن علی کرسی، وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بین السماء والارض،
آسمان اور زمین کے درمیان کھلی ہوئی فضا کے اندر، تو وہ ایک آواز سنائی دی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اوہو یہ تو جبرائیل امین ہے جو غار ہیرا میں پہلی مرتبہ میرے پاس تشریف لائے تھے، وہی ہے جبرائیل امین۔ اور آج جو دیکھا تو عجیب حالت کے اندر دیکھا کہ فضا کے اندر ایک کرسی معلق ہے، اور اس کرسی کے اوپر جبرائیل امین جلوہ افروز ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی اصلی صورت میں حضرت جبرائیل امین کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جالس علی کرسی بین السماء والارض، تو اس میں آتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پورے آسمان کا کنارہ یہ گویا کہ بھرا ہوا نظر آیا۔ اب دیکھو، بالکل اوپر کی طرف دیکھنا آدمی کے لیے گیرانی کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ عین استوا کے وقت کے اوپر کوئی آدمی آسمان کی طرف صورت دیکھے تو بالکل چونکہ اوپر دیکھنا ہے تو گیرانی معلوم ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کنارے کے اوپر دیکھنا ہو تو دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم جانب مشرق کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب سورج ہے آسمان پر لیکن ہے مشرقی کنارے کے اوپر، تو ہمارے لیے دیکھنا آسان، سہولت والا۔ شام کو غروب کے وقت پر سورج ہے آسمان میں لیکن ہے وہ مغربی کنارے کے اوپر، تو ہمارے لیے دیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو عجیب یہ منظر ہوا کہ جو مشرقی جانب ہے، یعنی آسمان ہے، آسمان کا کنارہ لیکن مشرقی کنارے کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی زیارت کی کہ جبرائیل کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شان کے ساتھ جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی اس شان کے ساتھ دیکھا تو فَرُعِبْتُ مِنْهُ، اس منظر کو دیکھنے کی وجہ سے میں گھبرا گیا، مرعوب ہو گیا، مرعوب کر دیا گیا اس منظر کی وجہ سے، یعنی ایسا یہ منظر دیکھا کہ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، ڈر گئے، مرعوب ہو گئے۔ دیکھیے، اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ حضرت جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھے۔ یہ سعادت صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھے، اور ایک دنیا میں دیکھا اور ایک جو ہے آسمانوں کے اوپر دیکھا، معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا کے پاس، اور جبرائیل امین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 600 پر عطا فرما رکھے ہیں، اس میں سے ایک پر کی لمبائی چوڑائی ایسی ہے کہ آسمان کا مشرق سے لے کر مغرب پورا چھپ جاوے اور اس پر کے اندر ڈھپ جاوے۔ اتنا بڑا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو ایک عطا فرمایا، ایک عطا فرمایا کہ ایک پر کی لمبائی چوڑائی ایسی کہ پورے آسمان کا مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے اندر چھپ جاوے، دب جاوے۔ اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، 600 پر۔ اندازہ لگا اب لوگ جو اشکال کرتے ہیں کہ قوم لوط کی 5 بستیوں کو جبرائیل امین نے اور ایک قول میں 7 بستیوں کو کیسے اٹھا کے پلٹ کے پھینکا ہوگا، تو جن کی طاقت کا حال یہ کہ ایک پر اتنا بڑا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کو گھیر لے رہے، تو 600 پر کھولے تو کیا عالم ہوئے۔ پوری دنیا تو ان کے پروں کے بیچ میں ایک چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر معلوم ہوئے، جو جبرائیل 600 کے 600 پر کھول ڈالے تو۔ اور اسی پر سے وہ اشکال بھی دفع ہو جاتا ہے
تو بعض لوگ وہ اشکال کھڑا کرتے ہیں کہ باری سبحانہ و تعالی ملک الموت کو جب حکم دیتے ہیں کہ ایک وقت دیتے ہیں کہ مثلا فلاں دن اتنے بجے دنیا کے اندر 100 آدمیوں کی روح قبض کرنی ہے، اور وہ 100 آدمی کیسے ہیں؟ ایک دنیا کے مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جنوب میں، ایک شمال میں، ایک وسط دنیا میں، تو ایک ہی وقت میں، ایک ہی گھڑی میں، الگ الگ جگہ کے اوپر تمام انسانوں کی روح ایک اسی متعین سیکنڈ پر ملک الموت کیسے قبض کرتے ہوں گے؟ ایک سوال لوگ کھڑا کرتے ہیں، تو اس کا جواب بھی حل ہو گیا کہ جب جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بدن عطا فرمایا تو ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہے تھوڑا بہت اس سے کم ہو لیکن ایسا زبردست بدن عطا فرمایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے باقاعدہ سوال کیا تھا ملک الموت سے، تو انہوں نے یوں کر کے ہتھیلی دکھلائی یا پلیٹ دکھلائی کہ ایک پلیٹ کے اندر، تشتری کے اندر کچھ دانے رکھے ہوئے ہو، یا یہ کہ کسی کی ہتھیلی کے اوپر 3-4 دانے رکھے ہوئے ہو۔ اب وہ آدمی یوں ارادہ کرے کہ میرے بائیں ہتھیلی کے اوپر جو چند دانے ہیں وہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے اٹھا لوں، تو اس کے لیے اپنی بائیں ہتھیلی کے چند دانوں کو ایک ساتھ اٹھا لینا کوئی مشکل ہوتا نہیں ہے، اور پلیٹ کے اندر انگور رکھے ہوئے ہو تو ایک ساتھ چند انگور کے دانے اٹھا لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو یہ پوری کائنات، یہ دنیا ملک الموت کے سامنے ایک ہتھیلی سے بھی کم مقدار کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک پلیٹ کے دانوں سے بھی کم مقدار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کہ اتنے بجے، اتنی منٹ پر، اتنی سیکنڈ پر دنیا کے الگ الگ جگہوں پر ایک ساتھ اتنی ارواح قبض کر لینا، تو ایک سیکنڈ میں جیسے کہ ہم دانے اٹھاتے ہیں کھچڑی کے ایک ہی نوالے کے اندر 50 ایک ساتھ، اس طریقے سے وہ بھی سب کو ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ چیز بھی دفع ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اس منظر کو دیکھ کر کے میں بڑا ہی گھبراہٹ میں ہو گیا، فرجعت، میں فوراً وہاں سے لوٹ کر کے آیا، یعنی سیدھے گھر پر تشریف لائے۔ فقلت زملونی زملونی، اور میں نے آ کر کے عرض کیا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اب دوڑ بھی سنے ساتھ میں سبق کے، دوڑ سنتے جاوے نا سبق کے ساتھ۔ زملونی جمع کا سیگا کیوں؟ پچھلی روایت میں توجیحات بتلائی تھی۔ جی، ایک جواب یہ، دوسرا جواب 2، نمبر 3 تیسری توجیہ کیا بتلائی تھی؟ جمع کے سیگے کی۔ وہ تو ہی جو انہوں نے بتلائی اہل خانہ کو اس طرح معزز الفاظ سے خطاب کیا ہے، اس طرح گھبراہٹ کے موقع کے اوپر عام طور پر موقع کی نزاکت سے آدمی گھر میں فرد واحد کو بھی جمع کے سیگے سے خطاب کر لیا کرتا ہے۔ تو دیکھو ہوشے چوکنا رہنا، سبق کے ساتھ دوڑ بھی ہو جایا کرے گا۔ فقلت زملونی زملونی، میں نے عرض کیا کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ بعض روایت میں ایک ہی مرتبہ ہے زملونی، یہاں کی روایت میں 2 مرتبہ ہے۔ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر کے سو گئے، اور یہ ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جسمانی کیفیت کے اندر بھی تبدیلی ہوئی، جیسے کہ آدمی کو بخار کے وقت پر، پھر بخار سے آگے بڑھ کر کے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کھینچ آ گئے، تو اس وقت کے اوپر جو جسمانی کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کچھ جسمانی کیفیت کے اندر تبدیلی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ اور پھر باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
یا ایھا المدثر. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کیا؟ زملونی، تزمیل. اور باری تعالیٰ جب خطاب فرما رہے تو کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا المدثر. دیکھا دونوں کے الفاظ میں فرق ہے کہ جب یوں فرمایا حضور نے کہ زملونی تو آیت کون سی ہونی چاہیے؟ یا ایھا المزمل. اور اگر یا ایھا المدثر ہے تو یہاں یوں درخواست کرنی چاہیے دثرونی دثرونی. آیت اگر یا ایھا المدثر ہے تو کیا درخواست ہونی چاہیے؟ دثرونی دثرونی. بات سمجھ میں آئی؟ سوال کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست فرمائی زملونی زملونی، اور جب آیت نازل ہو رہی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر. تو تزمیل اور دثار دونوں کے اندر ظاہراً جوڑ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا حل سمجھو. یہ روایت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی میں ذکر فرمائی، اور یہی روایت امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بھی نقل فرمائی ہے. سورہ مدثر کی تفسیر میں کتاب التفسیر کے اندر بھی لائے ہیں، اور یہی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر بھی نقل کی ہے. تو کتاب التفسیر کی روایت اور صحیح مسلم شریف کی روایت، وہاں پر دثرونی کا لفظ ہے زملونی کے بجائے. زملونی کے بجائے لفظ کیا ہے؟ دثرونی. اسی لیے دونوں قسم کے الفاظ میں مطابقت ہو گئی، کوئی دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے الگ الگ بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ. تو یوں کہا جائے گا کہ اس جگہ کے اوپر راوی نے روایت بالمعنی کی ہے، اور کتاب التفسیر اور مسلم شریف کی روایت میں روایت باللفظ کی ہے. کیا خلاصہ نکلا؟ کہ یہاں پر زملونی کہا، اور کتاب التفسیر کی روایت میں دثرونی، اور امام مسلم نے روایت نقل کی وہاں بھی دثرونی، اور یہاں پر زملونی. تو گویا کہ کتاب التفسیر کی اور مسلم شریف کی روایت میں روایت باللفظ ہے، اور یہاں کہا زملونی تو راوی نے روایت بالمعنی کی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ تزمیل اور دثار میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. زملونی اور دثرونی میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. بھائی کوئی آدمی یہ کہ مجھے چادر اوڑھا دو نا، دوسرا آدمی یہ کہے کمبل اوڑھا دو نا مجھے، تیسرا آدمی کہے لحاف اوڑھا دو نا مجھے، چوتھا آدمی کہے کملی اوڑھا دو نا مجھے، پانچواں آدمی بھائی کچھ اوڑھاؤ نا مجھے. دیکھیے مقصود ایک ہی ہے، تعبیرات بدل رہی ہے. مقصود ایک اور تعبیرات الفاظ کی کیا ہو رہی ہے؟ بدل رہی ہے. تو یہاں جو زملون کا لفظ نقل کیا یہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہے، اور وہاں روایت باللفظ کی ہے. زملونی زملونی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اب یہ بھی ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ فترت وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وحی کون سی نازل ہوئی. یہ بھی ایک محدثین میں الگ الگ رائے کا مسئلہ ہے. یہ تو طے شدہ ہے کہ اول وحی میں کیا نازل ہوا؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، یہ اول وحی ہو گئی. دیکھو فرق ذہن میں رکھنا، اول وحی کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اول وحی کے اندر کیا نازل ہوا؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت. اختلافی مسئلہ کون سا ہے؟ فترت وحی کے بعد اول وحی کون سی نازل ہوئی، یہ ہے اختلافی مسئلہ. بعض حضرات نے فترت وحی کے بعد اول نازل ہونے والضحیٰ کو بتلایا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی.
دوسرا قول یہ ہے کہ فترت وحی کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور یہی راجح قول ہے دوسرا کہ فترت وحی کے بعد راجح قول کے مطابق سورہ مدثر نازل ہوئی۔ اب سورہ والضحیٰ والی بات آئی کیوں؟ دیکھو کوئی بات آتی ہے تو دور دور سے اس کی کچھ اصل تو ہوتی ہے، ذرا سا کچھ ایسے ہی جو ہے کوئی بات عام نہیں ہو جاتی۔ تو سورہ والضحیٰ والی جو بات آئی کہ فترت وحی کے بعد اول وحی والضحیٰ نازل ہوئی، گرچہ وہ مرجوح قول ہے، لیکن ہوا کیا تھا کہ فترت وحی ایک چھوٹا سا بھی ہوا تھا، 1 مہینے کا، 40 دن کا، 3 دن کا، 45 دن کا، چھوٹا سا بھی ایک فترت وحی ہوا تھا۔ اور وہ کون سا؟ جب مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے، سوالات سیکھنے کے لیے یہود مدینہ کے پاس گئے تھے، اور یہود مدینہ کو کہا کہ ہمیں نبوت کا امتحان لینا ہے، کچھ سوالات ہم کو سکھلاؤ۔ تو یہودیوں نے 3 سوالات سکھلائے تھے، ایک روح کے متعلق، ایک اصحاب کہف کے متعلق، ایک ذوالقرنین کے متعلق۔ اور وہ سوالات جب آ کر کے انہوں نے پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو وہ جو اس وقت پر حضور نے 3 سوالوں کا جواب کل دینے کے لیے فرمایا تھا اور انشاءاللہ کہنا چوک گئے، تو اس موقع پر بھی وہی رک گئی تھی چند دنوں کے واسطے۔ وہاں الگ الگ اقوال ہے کہ 40 دن رکی، 45 دن رکی، 1 مہینہ رکی، 3 دن رکی، اور پھر وہی شروع ہوئی۔ وہ ہے فترت وحی چھوٹی سی، صغرا، فترت الوحی صغرا۔ اب وہ فترت الوحی صغرا کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی کہ وہی ہے یہ فترت وحی، حالانکہ یہاں فترت وحی سے مراد ہے اول وحی کے نزول کے بعد جو لمبے عرصے تک وحی کا نزول موقوف ہوا تھا۔ اول وحی کے نزول کے بعد جو لمبے عرصے تک وحی کا نزول رک گیا تھا، فترت وحی کبرا وہ مراد ہے۔ اور وہاں حضرات کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ 3 سوال کے جواب کے سلسلے کے اندر جو عارضی مدت کے لیے وحی رکی، 3 دن، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، اسی کو انہوں نے تعبیر کر دیا۔ وہاں یہ واقعہ ہوا کہ جب مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کی کہ یہ کل جواب دینے والے تھے اور کل ہو گئے لیکن جواب نہیں آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، تو اولاً سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چڑھتی دھوپ کی اور تاریک رات کی قسم کھا کر کے باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دشمن جھوٹ بول رہے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کو بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے۔ تو وہ والضحیٰ کا نزول ہوا تھا، فترت وحی صغرا چھوٹی مدت والا، اس کے بعد سورہ والضحیٰ کا نزول ہوا ہے۔ باقی فترت وحی جس کو عرف میں محاورے میں کہتے ہیں، اول وحی کے بعد جو ہوا، اس کے بعد تو اول نازل ہونے والی سورت کون سی؟ سورہ مدثر۔ اور دوسری غلط فہمی وہاں سے ہو گئی، کہاں سے؟ ما ودعک ربک وما قلی والی آیت کے ذریعے سے، کہ یہ جو کہا گیا نا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں، تو کہا فترت وحی کے اندر یہ مت سمجھنا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب راجح قول کے مطابق فترت وحی کے بعد اول نازل ہونے والی آیت کون سی؟ سورہ مدثر کی آیات فترت وحی کے بعد نازل ہوئی۔ اب ذرا سا آیت کو سمجھ لو، ایسے تو آپ جلالین شریف میں تفسیر سے پڑھ چکے ہو، تھوڑا سا سمجھ لو یہاں پر۔ یا ایھا المدثر، اے دسار، اوپر کے کپڑے کو دسار کہا جاتا ہے۔ دیکھو ایک کپڑا ہم جو پہنتے ہیں نا وہ بدن سے لگا اور چپکا پہنتے ہیں،
جس کو ہمارے عرف میں بنیان کہا جاتا ہے، اور ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جو اوپر، یعنی کہ یہ کرتا، تو دسار یہ اوپر والے کپڑے کو کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوپر سے چادر یا کملی اوڑھ لی تھی، اس لیے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ مستعد ہو جاؤ، یعنی اب آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، آپ اب نبوت کے احکامات کو لوگوں کو بتلانے کے واسطے، وہی لوگوں کو سکھانے کے واسطے، شریعت مطہرہ سکھانے کے لیے مستعد ہو جاؤ. تو کم میں دونوں چیز ہے. وہ جو کمبل اوڑھ کے آرام فرما رہے تھے تو کہا اب اوڑھنا چھوڑو اور کھڑے ہو جاؤ. جیسے کہ کھا کر کے سو گئے تھے یا سونے کی تیاری ہو رہی تھی اور کہا کہ بھائی اٹھو اور بیٹھو، سبق پڑھنا ہے. قم فانذر، تو مستعد ہو جاؤ وحی کے واسطے، وحی کے لیے. فانذر، اور یہ نون ذال را کا مادہ کس کو کہتے ہیں؟ انذار. کسی کو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے کو انذار کہتے ہیں. شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے کو انذار کہتے ہیں. تو کہا آپ مستعد ہو جاؤ، لوگوں کو شفقت اور محبت سے ڈراؤ، یہ ہے انذار کا مطلب. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں بشیرا و نذیرا، تو یوں کہنا چاہیے نا کہ قم فابشر فانذر، کہ مستعد ہو کر کے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دو اور لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ بھی. تو یہاں تو فابشر تو آیا ہی نہیں، اکیلا آیا قم فانذر. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا، نمبر 1، ابتدائی اسلام کا یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ بالکل ابتدائی اسلام کا ہے، اور ابھی اکثر لوگ کافر ہیں. ابھی اکثر لوگ کیسے ہیں؟ کافر. اور کفار کے لیے تو ڈرانا ہی ہوتا ہے، بشارت تو اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہے. تو قم فانذر جو فرمایا گیا اس وقت کے اکثر کفار کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ مستعد ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کرو، اسی لیے فانذر فرمایا. نمبر 2، دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا، دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا. اور یہاں شراح نے یہ بحث لکھی ہے بھائی کہ ابتدائی مرحلے میں ڈرانا زیادہ مفید ہوتا ہے بشارت کے مقابلے میں. ابتدائی مراحل میں ڈرانا زیادہ مفید ہوا کرتا ہے بشارت کے مقابلے کے اندر. لہذا کوئی نیا پڑھنا شروع کرے تو اس کو ڈراؤ کہ جو آیا نے تو یہ سزا ہوگی، غفلت اور سستی کرو گے تو یہ سزا ہوگی. پھر بعد میں کہنا کہ بھائی آؤ گے پابندی سے، گلاس ملے گا، کیڈبری ملے گی، بڑا انعام ملے گا، یہ بعد میں. اولن تو انذار. تو چونکہ ابتدائی مرحلہ تھا دعوت کا، اسی لیے انذار کے ذریعے سے ایک مؤثر طریقہ دعوت کا کہ بھئی آپ لوگوں کو ڈراؤ تاکہ یہ لوگ جو ہے ڈر کر کے ایمان لے آوے اور ایمان کے اندر داخل ہو جاوے. تو گویا کہ اس وقت کا ماحول کفر کا تھا، اس ماحول کے پیش نظر فرمایا گیا قم فانذر وربک فکبر. فکبر اس سے مطلق تکبیر بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اور نفس اللہ اکبر کا کلمہ بھی مراد ہے. دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ بھئی ان مکہ والوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، انسانیت کو سمجھاؤ اللہ اکبر کا مضمون. تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.
اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک کر لیجئے. یہاں دونوں مطلب ہے، کپڑوں کی پاکی اور صفائی بھی مطلب میں لیا گیا ہے اور نفس کی طہارت بھی مراد لی گئی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثياب بول کر کے مجازی معنی نفس، ثياب بول کر کے مجازی معنی اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیجئے، اس لیے کہ وہی جیسی مقدس ترین چیز آپ پر نازل ہو رہی ہے، وہی جیسی نورانی چیز نازل ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کے کپڑے پاک اور صاف ہونے چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ وحی کے علوم حاصل کرنے والوں کے کپڑے بھی پاک صاف رہنے چاہیے. جو لوگ وحی کے علوم حاصل کرے ان کے کپڑے بھی کیسے ہو؟ پاک صاف ہو. ایسے نہ ہو کہ اڑوسی پڑوسی کو بھی تکلیف ہوئے، ایسے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر کے آپ سبق میں حاضر ہو جاوے اور جو ہے ایسی گندی حیت کے اندر علمی مشغلے میں رہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو جب اول وحی اور افضل ترین بشر سید الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو دوسروں کے لیے تو اس کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس وقت پر کپڑوں کی طہارت کا اتنا اہتمام نہیں تھا. وارزقنا شفاعته يوم القيامة. تو عربوں کے یہاں اس زمانے کے اندر کپڑے کی طہارت اور صفائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، جیسے کہ آج کے زمانے میں بھی جو بے ایمان لوگ ہیں اسی طریقے سے جن کے پاس ایمان ہے لیکن ایمان کی ان کے یہاں دل کے اندر کوئی زیادہ عظمت نہیں، وہ اپنے کپڑوں کی طہارت کا زیادہ اہتمام رکھتے نہیں ہیں. تو یہ حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. رجز کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 بتوں کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کہ آپ بتوں کو چھوڑ دیجئے. کیا نعوذ باللہ کبھی جو ہے آپ نے بت پرستی کی کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیجئے؟ اس لیے کہ اس بات پر تمام محدثین مفسرین متفق ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بت پرستی سے دور ہوتے ہیں. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شرک، کفر، بت پرستی اس طرح کی چیزوں سے اعلان نبوت اور عطائے نبوت سے پہلے بھی بچائے جاتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھتے ہیں. پھر اس حکم کا مطلب کیا؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آج تک آپ نے بت پرستی چھوڑ کے رکھی ہے تو آئندہ بھی آپ اس کو چھوڑ کے رکھیے۔ جلالین کے بعض شراح نے امر کی ایک قسم نکالی ہے کہ امر کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے اندر مداومت فعل کے لیے امر کیا جاتا ہے۔ تو فاجر کا مطلب کیا؟ آج تک آپ نے بت پرستی نہیں کی، آئندہ بھی آپ بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ والرجز فاہجر، نمبر 2، رجز کا مطلب ہے اسباب عذاب۔ اسباب عذاب یعنی جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالی کا عذاب آ سکتا ہے، ان اسباب سے بھی آپ اپنے آپ کو دور رکھیے۔ والرجز فاہجر، نمبر 3، رجز سے مراد ہے ہر طرح کی گندگی۔ والرجز فاہجر، ہر طرح کی گندگی کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اور فہجر کا ایک مطلب بہت شاندار یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس طرح کے کام اور کام کرنے والوں کی طرف آپ التفات اور توجہ بھی مت کیجیے۔ فہجر کا ایک مطلب کیا؟ اس طرح کے کام اور اس طرح کے کام کرنے والے، ان کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ بھی جانی نہیں چاہیے۔ تو جن لوگوں کے کپڑے ہمیشہ ناپاک اور گندے اور میلے رہتے ہیں، اور جو لوگ بت پرستی میں لت پت رہتے ہیں، اور جو لوگ اسباب عذاب میں رات دن مشغول رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف آپ کا دھیان اور توجہ بھی جانی نہیں چاہیے۔ یہ بھی ہے والرجز فاہجر کا ایک مطلب۔ گویا کہ سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئی، فحمی الوحی، حمیہ، دیکھو کوئی چیز جو ہے نا گرم ہو جاوے، حمیہ کے معنی گرم ہونا، تیز ہونا، اور کوئی چیز گرم اور تیز ہو جاوے تو گویا کہ وہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی روٹی پکانی ہے، بھائی توا گرم ہو جانے دو، توا گرم ہو جائے گا، اب فٹافٹ روٹی بنتی جائے گی۔ کپڑے پریس کرنے، بھائی استری ذرا گرم ہو جانے دو، پھر فٹافٹ کپڑے پریس ہوتے چلے جائیں گے۔ حمیہ کے معنی گرم ہونا، تیز ہونا۔ یہاں معنی یہ لیا گیا ہے کہ وہی گرم اور تیز ہو گئی، یعنی اب زیادہ مقدار میں آنے لگی، اب وہی فٹافٹ زیادہ مقدار میں نازل ہونے لگی اور نازل ہونا شروع ہو گئی۔ گویا کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد عارضی مدت تک کے لیے جو انقطاع ہوا تھا، وہ انقطاع ایسا انقطاع بعد میں نہیں ہوا، بلکہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وتتابع، اور لگاتار اور مسلسل وحی آنے لگی، لگاتار اور مسلسل وحی آنے لگی۔ پوری روایت شریف کا خلاصہ یہ نکلا کہ اول مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا نزول کچھ مدت کے لیے موقوف ہو گیا، اور اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سورہ مدثر کی آیات کا نزول ہوا، اور اس کے بعد وحی ایسی شروع ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام تک مسلسل وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پابندی کے ساتھ نازل ہوتی رہی، اور کہیں بیچ میں مختصر بہت قلیل، اقل قلیل مدت کے لیے اگر وحی رکی ہو تو اس کو فترۃ الوحی کہا نہیں جائے گا۔ تو حقیقی فترۃ الوحی کا اطلاق تو کس پر ہوتا ہے؟ اول وحی کے نزول کے بعد جو عارضی مدت کے لیے وحی کا نزول رک گیا تھا، وہ اس کو کہا جاتا ہے فترۃ الوحی۔ اور یہ روایت لا کر کے یہ بتلا دیا کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کون سی نازل ہوئی؟ یا ایھا المدثر، وہ وحی نازل ہوئی۔